منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک پروفیشنل انویسٹر کا ٹول کٹ کھول رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX پر دستیاب ETFs کو کیسے پرکھتے ہیں۔ ہم سب نے ETFs کا نام تو سنا ہے، لیکن آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ اصل میں کام کیسے کرتے ہیں، ان کی قیمت کیسے اپنی اصل قدر کے قریب رہتی ہے، اور وہ کون سے چھپے ہوئے خطرات ہیں جن پر عام طور پر نظر نہیں جاتی۔ بالکل، آج کا مقصد صرف تعریفیں جاننا نہیں، بلکہ اس سوچ کو سمجھنا ہے جو ایک ماہر استعمال کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ETF کی مشینری کیسے چلتی ہے، PSX پر کون کون سی قسمیں موجود ہیں، اور آخر میں وہ کون سی حکمت عملی ہے جو ایک عام سرمایہ کار کو ایک ماہر کی طرح سوچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو چلیں اس ٹول کٹ کا پہلا اور سب سے اہم اوزار نکالتے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ ایک ETF اپنی مارکیٹ کی قیمت کو اپنے اندر موجود شیئرز کی اصل قیمت کے قریب رکھتا کیسے ہے؟ ذرائع میں ایک کریشن اور ریڈیمشن میکانزم کا ذکر ہے، جو سننے میں کافی ٹیکنیکل لگتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اصل میں یہی وہ جادو ہے جو ETF کو ETF بناتا ہے۔ دیکھیے، اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک خودکار بیلنسنگ سسٹم ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا ہے کریشن یعنی تخلیق۔ فرض کریں مارکیٹ میں کسی ETF کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اچھا، مطلب لوگ اسے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پر اس کی قیمت اس کی اصل قیمت سے، مطلب اس میں موجود شیئرز کی ویلیو سے تھوڑی اوپر چلی جائے گی؟ بالکل صحیح۔ اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے، بڑے مالیاتی ادارے جنہیں آتھرائز پارٹنرز یا APs کہتے ہیں، وہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ APs، ٹھیک ہے۔ وہ مارکیٹ سے اسی انڈیکس کے مطابق تمام اسٹاکس کا ایک بنڈل خریدتے ہیں اور اس سے سیدھا ETF کمپنی کو دے دیتے ہیں۔ اور بدلے میں ETF کمپنی انہیں کیا دیتی ہے؟ بدلے میں ETF کمپنی انہیں بالکل نئے تازہ ETF یونٹس بنا کے دیتی ہے۔ یہ APs پھر ان نئے یونٹس کو اوپن مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں ETF کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور قیمت جو تھوڑی اوپر چلی گئی تھی واپس اپنی اصل قدر یعنی NAV کے قریب آ جاتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک خودکار پریشر ریلیز وال کی طرح ہے۔ بالکل، بہترین مثال ہے۔ تو جب مانگ کم ہوتی ہے تو یقیناً اس کا الٹ ہوتا ہوگا، جسے ریڈیمشن کہتے ہیں۔ جی بالکل، اس کا الٹ۔ فرض کریں لوگ ETF بیچ رہے ہیں اور اس کی قیمت اپنی اصل قدر سے نیچے گرنے لگتی ہے۔ اب APs مارکیٹ سے یہ سستے ETF یونٹس خریدتے ہیں اور انہیں ETF کمپنی کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور بدلے میں انہیں وہی سٹاکس واپس مل جاتے ہیں؟ جی، انہیں وہی سٹاکس کا بنڈل واپس مل جاتا ہے۔ اس عمل سے مارکیٹ میں ETF یونٹس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور قیمت واپس اوپر چڑھ کر NAV کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کریشن اور ریڈیمشن کا عمل ہی وہ خفیہ طاقت ہے جو ETF کی قیمت کو بھٹکنے نہیں دیتی، برخلاف کلوزڈ اینڈ فنڈز کے، جن کی قیمت تو اپنی اصل قدر سے بہت زیادہ اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان میں یہ میکانزم نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ آپ نے ابھی NAV کا ذکر کیا، یعنی نیٹ ایسٹ ویلیو۔ یہ اس کی اصل قیمت ہے، لیکن ذرائع میں INAV اور پریمیم ڈسکاؤنٹ جیسی اصطلاحات بھی ہیں۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، NAV تو سیدھی سی بات ہے، ETF کے تمام اثاثوں کی فی شیئر کل قیمت، جس میں سے اس کے اخراجات نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر دن کے آخر میں ایک بار کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ لیکن مارکیٹ تو ہر سیکنڈ بدل رہی ہے، دن کے آخر کا انتظار کون کرے گا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اسی لیے INAV یعنی انڈیکیٹو NAV ہوتی ہے۔ یہ دن کے دوران ہر چند سیکنڈ بعد آنے والا ایک تخمینہ ہے کہ اس وقت NAV کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ٹریڈرز کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے؟ بالکل، تاکہ انہیں پتا ہو کہ مناسب قیمت کیا ہے۔ اور اگر مارکیٹ کی قیمت اس INAV سے اوپر یا نیچے چلی جائے تو اسے پریمیم یا ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ یہ کتنا اہم ہے؟ جی، جب ETF کی مارکیٹ قیمت عارضی طور پر اس کی NAV سے اوپر ہو تو وہ پریمیم پر ہے، اور اگر نیچے ہو تو ڈسکاؤنٹ پر۔ دیکھیں، چھوٹے موٹے فرق تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ فرق بہت بڑا ہو جائے
تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ایک پروفیشنل ہمیشہ ایسا ETF تلاش کرتا ہے جس کا پریمیم یا ڈسکاؤنٹ کم سے کم ہو۔ اچھا، آپ نے لیکوڈیٹی کی بات کی اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ، اور سچ کہوں تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ لیکوڈیٹی کا مطلب صرف ٹریڈنگ کا ہجوم ہے، یعنی روزانہ کتنے شیئرز خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع دو قسم کے لیکوڈیٹی کی بات کرتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ اور یہ فرق سمجھنا ایک عام سرمایہ کار اور ایک پروفیشنل کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ سیکنڈری لیکوڈیٹی وہی ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، PSX پر روزانہ کی خرید و فروخت۔ اگر یہ کم ہو تو خریدار اور بیچنے والے کی قیمت میں فرق، جسے بڈ آسک سپریڈ کہتے ہیں، بڑھ جاتا ہے، جسے ٹریڈنگ کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن پھر آتی ہے پرائمری لیکوڈیٹی۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھپی ہوئی طاقت کیا ہے؟ پرائمری لیکوڈیٹی دراصل ETF کی اصل طاقت ہے۔ اس کا انحصار ETF کے اپنے ٹریڈنگ ہجوم پر نہیں، بلکہ ان سٹاکس پر ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ETF میں KSE 100 کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی کمپنیاں ہیں، تو وہ سٹاکس بہت مایا یعنی لیکوڈ ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر PSX پر ایک ETF کے بہت کم شیئرز بھی ٹریڈ ہو رہے ہوں، تب بھی وہ بہت زیادہ لیکوڈ ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل، یہی تو کلیدی نکتہ ہے۔ اگر اس کے اندر کے سٹاکس لیکوڈ ہیں تو آتھورائز پارٹیسپینٹس کے لیے نئے ETF یونٹس بنانا یا پرانے واپس کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بڑی مقدار میں ETF خریدنا چاہتا ہے اور مارکیٹ میں بیچنے والے کم ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک EP نئے یونٹس بنا کر سپلائی فراہم کر دے گا۔ صحیح پکڑا۔ اس لیے ایک ETF کی حقیقی لیکوڈیٹی اس کی اسکرین پر نظر آنے والے ہجوم سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ETF کا پورا نظام اسے اپنے اثاثوں کی اصل قیمت کے قریب رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے ٹارگٹ انڈیکس کو ٹھیک سے فالو نہیں کر پاتا؟ ذرائع میں اسے ٹریکنگ ایرر کہا گیا ہے۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک انڈیکس ETF کا بنیادی وعدہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے بینچ مارک کی کارکردگی کی نقل کرے گا۔ ٹریکنگ ایرر اس وعدے سے تھوڑا سا انحراف ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے پہلی اور سب سے واضح وجہ تو فیس اور اخراجات ہیں۔ ETF کو چلانے کی ایک لاگت ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ اس کے ریٹرن میں سے ہی نکلتی ہے، جس سے اس کی کارکردگی انڈیکس سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو لازمی ہے۔ اور کیا وجوہات ہیں؟ دوسری وجہ ہے نقل کرنے کا طریقہ۔ کچھ ETFs جنہیں فل ریپلیکیشن کہتے ہیں، انڈیکس کے تمام سٹاکس خریدتے ہیں، لیکن کچھ ETFs خاص طور پر اگر انڈیکس بہت بڑا ہو تو صرف نمونے کے طور پر چند اہم سٹاکس خریدتے ہیں۔ اس سیمپلنگ کی وجہ سے بھی تھوڑا فرق آ سکتا ہے۔ اور کیا کوئی آپریشنل وجوہات بھی ہیں، جیسے روزمرہ کے کاموں میں تاخیر؟ جی بالکل۔ ایک اہم وجہ ری بیلنسنگ میں تاخیر ہے۔ جب انڈیکس میں کوئی سٹاک شامل یا خارج ہوتا ہے تو ETF کو بھی اپنی ہولڈنگز بدلنی پڑتی ہیں۔ اس خرید و فروخت میں ہونے والی تاخیر سے کارکردگی میں فرق آ سکتا ہے۔ اور ایک آخری وجہ بھی تھی میرے خیال میں۔ ہاں، وہ ہے کیش ڈریگ۔ جب کمپنیوں سے منافع یعنی ڈیویڈنڈز ملتے ہیں تو وہ رقم فوراً دوبارہ انویسٹ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ وقت کے لیے کیش کی صورت میں پڑی رہتی ہے۔ یہ چھوٹا سا کیش بیلنس بھی ریٹرن پر تھوڑا سا اثر ڈالتا ہے۔ تو ایک پروفیشنل کے لیے وہ ETF بہترین ہے جس کا ٹریکنگ ایرر مسلسل کم سے کم رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے انجن کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ PSX پر اس انجن کے ساتھ کون کون سی گاڑیاں دستیاب ہیں۔ ہمارے ذرائع نے مختلف سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں۔ جی، PSX پر مختلف ذائقوں کے لیے ETFs موجود ہیں۔ سب سے عام قسم براڈ انڈیکس ETFs ہیں، جیسے NIT GTF اور NBP ETF۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پورے پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں ایک ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے مارکیٹ کا ایوریج خریدنے کے برابر ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو کسی خاص شعبے پر شرط لگانا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے سیکٹر ETFs ہیں۔ مثال کے طور پر JSGB ETF صرف بینکنگ سیکٹر کے سٹاکس میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بینکنگ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کرے گا تو یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ قسم ہے
जिसे स्मार्ट बीटा ETFs कहते हैं। हाँ, ये स्मार्ट बीटा का तस्वर बहुत दिलचस्प है। ये रिवायती इंडेक्स से कैसे मुख्तलिफ है? रिवायती इंडेक्स सबसे बड़ी कंपनियों को सबसे ज्यादा वजन देते हैं। स्मार्ट बीटा ETFs मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर JSMF ETF उन स्टॉक्स का इंतखाब करता है जिनमें मोमेंटम हो, यानी जिनकी कीमतें हाल ही में तेजी से बढ़ी हों। हाँ, और फिर शरिया कंप्लायंट और फिक्स्ड इनकम भी है। जी, शरिया के मुताबिक सरमायाकारी करने वालों के लिए MZNP ETF जैसे शरिया ETFs हैं और कम खतरे वाले सरमायाकारों के लिए HBLT ETF जैसे फिक्स्ड इनकम ETFs भी मौजूद हैं। ज़राए में उनकी कारकर्दगी के कुछ आदाद शुमार भी दिए गए हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। JSMF ETF जैसे मोमेंटम ETF ने अच्छे सालों में तकरीबन 130% तक रिटर्न दिया, जबकि NIGT ETF जैसे ब्रॉड मार्केट ETFs ने 60 से 85% तक। ये खतरे और मुनाफे के फर्क को वाज़े तौर पर दिखाता है। और यहीं पर एक प्रोफेशनल की सोच सामने आती है। वो सिर्फ 130% का हिस्सा देखकर पुरजोश नहीं होगा, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का तज्जिया करेगा। मतलब ये कि ये मुनाफा कितना खतरा मोल लेकर हासिल किया गया। बिल्कुल, हो सकता है कि 70% का एक मुस्तहकम रिटर्न कुछ सरमायाकारों के लिए उस 130% के उतार चढ़ाव वाले रिटर्न से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि उसमें ज़हनी सुकून ज्यादा है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो हमें अगले खतरे की तरफ ले जाता है। कई ETFs खरीदना डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने सरमाए को फैलाने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली लगती है, लेकिन ज़राए ओवरलैप के खतरे से खबरदार करते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस सकते हैं। बिल्कुल, ओवरलैप का मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन दरहकीकत आप बार बार एक ही चीज़ खरीद रहे होते हैं। PSX पर बहुत से ETFs में एक जैसे टॉप स्टॉक्स शामिल हैं, बड़े बैंक, तवानाई और फर्टिलाइजर कंपनियां, क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो मार्केट पर हावी हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि जैसे कोई 3 मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, पेपरोनी, मीट लवर और सुप्रीम, और बाद में पता चले कि उन सब पर भारी मिकदार में पेपरोनी ही डाला हुआ है। आपको लगता है कि आपको वैरायटी मिल रही है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा मिकदार में मिल रही है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही होता है। ज़राए बताते हैं कि अगर कोई NIT GTF, UBL PTF और NBP GTF तीनों खरीद ले, तो वो ये सोचेगा कि उसने अपने सरमाए को 3 जगह फैला दिया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में इन तीनों में बैंकिंग और तवानाई के शोबों का वजन इतना ज्यादा है कि उसने दरअसल उन्हीं चंद कंपनियों में अपनी सरमायाकारी को और भी ज्यादा मरकूज कर दिया है, जिससे खतरा कम होने के बजाय बढ़ गया है। तो प्रोफेशनल टिप ये है कि हमेशा ETFs को यकजा करने से पहले उनके अंदर झांक कर देखें कि उनमें कौन-कौन से शेयर्स हैं। बिल्कुल, हमेशा उनकी टॉप होल्डिंग्स का मवाजना करें ताकि आप ओवरलैप के जाल में ना फंसें। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इस प्रोफेशनल टूल किट के सारे औजार देख लिए। अब एक प्रोफेशनल सरमायाकार इन तमाम मालूमात को इस्तेमाल करते हुए ETF का इंतखाब कैसे करेगा? ज़राए ने इसके लिए एक 5 कदमी फ्रेमवर्क दिया है। जी, एक प्रोफेशनल हमेशा एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ता है। पहला कदम है मकसद की वजाहत करना। आप ये सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको तवील मुद्दती ममू चाहिए, मुस्तकिल आमदनी चाहिए, या किसी खास शोबे पर कलील मुद्दती शर्त लगानी है? मकसद वाज़े होगा तो रास्ता भी वाज़े होगा। मकसद तय हो गया, उसके बाद दूसरा कदम है सही बेंचमार्क का इंतखाब। क्या आपको पूरे मार्केट की नुमाइंदगी चाहिए या किसी खास थीम जैसे बैंकिंग में दिलचस्पी है? उसके बाद तीसरा और सबसे टेक्निकल कदम आता है मैट्रिक्स का तज्जिया, जिसमें लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और अखराजात देखे जाएंगे। जी बिल्कुल, दोनों किस्म की लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो। और आखिरी 2 कदम जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं। चौथा कदम वही है जिस पर हमने अभी बात की, ओवरलैप का जायजा लेना। ये यकीनी बनाना कि अगर कोई एक से ज्यादा ETF खरीद रहा है तो उसे हकीकी डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। और पांचवा और आखिरी कदम जो एक मुसलसल अमल है वो है वक्तन फवक्तन रीबैलेंसिंग, वो एडजस्ट करना। बिल्कुल, मार्केट बदलती है, मकासद बदल सकते हैं, तो पोर्टफोलियो को भी अपडेट करना जरूरी है। बहुत खूब। हमने मैकेनिक्स से लेकर इकसाम,
چھپے ہوئے خطرات اور آخر میں ایک مکمل پروفیشنل فریم ورک تک کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ واقعی ایک جامع جائزہ تھا۔ آخر میں ایک سوچ جس پر ہمارے سامعین کو غور کرنا چاہیے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ایس ایکس پر ETF مارکیٹ ابھی نئی ہے اور ترقی یافتہ مارکیٹوں کے مقابلے میں یہاں تجارتی ہجوم کم ہے۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کم لیکویڈٹی اور کم حجم ایک خطرہ ہے کیونکہ اس سے خرید و فروخت کی لاگت بڑھ سکتی ہے؟ یا یہ ابتدائی سرمایہ کاروں کے لیے ایک موقع ہے؟ بالکل، کیا یہ ایک موقع ہے کہ وہ مارکیٹ کے زیادہ مؤثر اور پرہجوم ہونے سے پہلے اس کی خامیوں اور قیمتوں کے فرق سے فائدہ اٹھائیں؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.